السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، بہت اچھے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے جس ٹاپک کو لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، جی ہاں دوستو، آپ سب جانتے ہیں کہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کو تقریباً 6 مہینے سے زیادہ جیل کے اندر ہو گئے ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ کے کیس میں ایک نیا موڑ آیا ہے، مفتی صاحب قبلہ کو ایک نیا جھٹکا لگا ہے، مفتی صاحب قبلہ کی پریشانیاں بڑھی ہیں۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ جو ہیں، ان کا معاملہ تقریباً 6.5 مہینے سے زیادہ آپ کو جیل کے اندر ہو گئے ہیں۔ آپ کے اوپر جو پاسا ایکٹ کو امپوز کیا گیا تھا، اس پاسا ایکٹ کا معاملہ یہ تھا کہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ جو ہیں، آپ کے اوپر کچ اور مڈاسا والے معاملے میں جو FIR ہوا تھا، اس FIR کے بعد مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کے اوپر 3 کیس ہو گئے تھے، جیسا کہ یہ کچ، مڈاسا اور ایک جوناگڑھ کا۔ تو تینوں کو، جس کے اوپر 2 کیس سے زیادہ ہوتے ہیں، اس پر پاسا ایکٹ کو امپوز کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کے اوپر پاسا امپوز کیا گیا۔ اب 20 تاریخ جو نکلی ہے، ابھی 20 اگست 2024، اس میں مفتی صاحب قبلہ کی FIR والی دونوں کی تاریخیں تھی، کچ اور مڈاسا والے معاملے کی۔ تو اس میں معاملہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کے حوالے سے نکل کر کے کیا آیا ہے؟ ناظرین، گجرات ہائی کورٹ نے مفتی صاحب قبلہ کے حوالے سے صاف ہاتھ جوڑ لیے ہیں کہ صاحب، ہم آپ کو رہائی نہیں دے سکتے ہیں، آپ کو ضمانت نہیں دے سکتے ہیں۔ اب آپ بتائیے ناظرین اکرام، مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کے حوالے سے گجرات ہائی کورٹ نے بالکل صاف طریقے سے آپ کے لیے ہاتھ کھڑا کر دیا ہے کہ ہم آپ کو رہائی یہاں سے نہیں دے سکتے ہیں۔ اب مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے سیدھا معاملہ جو بچتا ہے، ایک راستہ، وہ یہ ہے کہ مفتی صاحب قبلہ کے لیے سپریم کورٹ دہلی کا راستہ ہے، لیکن وہاں تک ابھی مفتی صاحب قبلہ کی فائل نہیں پہنچی ہے، اور نہ ہی مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کی کوئی اپڈیٹ وہاں سے مل پا رہی ہے، اور نہ ہی مفتی صاحب قبلہ کے حوالے سے مفتی صاحب قبلہ کی ٹیم ابھی تک دہلی پہنچی ہے۔ تو ہم آپ کو بتائیں ناظرین اکرام، مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ جو ہیں، آپ کے حوالے سے مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ جو ہیں، ان کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں کہ یہ جو مفتی صاحب قبلہ کی ٹیم ہے، یعنی مفتی صاحب قبلہ کے وکیل ہیں، نہ جانے کسی اچھے وقت کا انتظار کر رہے ہیں، یا پھر مفتی صاحب قبلہ کے، یا پھر اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ جس کے اوپر پاسا کو امپوز کیا جاتا ہے، وہ شخص جو ہے، اس کے جس کے اوپر پاسا کو امپوز کیا جاتا ہے، اس شخص کے اوپر تقریباً 1 سال تک اس کو جیل کے اندر رہنا پڑتا ہے۔ اب ہم آپ کو بتائیں ناظرین اکرام، مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کو تقریباً 6 سے 7 مہینے جیل کے اندر قید ہو گئے ہیں۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کے وکیل اور ان کی ٹیم وغیرہ یہ اس سوچ و فکر میں ہیں، اس انتظار میں ہے کہ مفتی صاحب قبلہ کو 1 سال مکمل ہو جانے دو، تبھی ہم مفتی صاحب قبلہ کے کیس میں سنوائی کچھ قدم بڑھائیں گے، یا پھر کسی اچھے وقت کا انتظار کر رہے ہیں، یا پھر کچھ ثبوت کو تلاش کر رہے ہیں؟ ناظرین کرام، ہم آپ کو بتائیں کہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کے حوالے سے جو معاملات ابھی تک کے پیش آئے ہیں، تو اس میں مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ جو ہیں، مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کے حوالے سے اگر اب تک سپریم کورٹ تک معاملہ پیش کر دیا جاتا، ان کی فائل کو پیش وہاں کر دیا جاتا، تو شاید کہ مفتی صاحب قبلہ کے معاملے میں کچھ سنوائی ہو سکتی تھی۔ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کے معاملے میں کچھ نہ کچھ سنوائی ہونی چاہیے تھی۔ تو ناظرین کرام، ہم آپ کو بتائیں کہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کی ٹیم نے ابھی تک سپریم کورٹ میں کوئی بھی معاملہ پیش نہیں کیا ہے، اور نہ ہی مفتی سلمان اظہری کے حوالے سے کوئی بھی معاملات اس طریقے کے سامنے آئے ہیں کہ آپ کی ٹیم سپریم کورٹ پہنچی ہو اور اس ٹیم نے کچھ کام کیا ہو۔ تو نہ جانے کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم آپ سے کہنا چاہیں گے کہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کے حوالے سے جیل سے ایک بہت دردناک خبر سامنے آ رہی ہے، جس کا مقصد اور مطلب یہ نکل کر کے آ رہا ہے کہ مفتی صاحب قبلہ کے حوالے سے ان کی طبیعت علیل ہے، یہ خبر سامنے آ رہی ہے۔ آپ لوگ مفتی صاحب قبلہ کی اس صحت یابی کی دعا کریں، ان کو رب تبارک و تعالی شفا یابی عطا فرمائے، اس لیے کہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ جو ہیں، ان کو تقریباً 6 مہینے، یعنی آپ کو جیل میں جانے سے پہلے آپ کی MRI ہونا تھا، CT اسکین ہونا تھا۔ مفتی صاحب قبلہ نے خود نے بتایا کہ میرا CT اسکین، دماغ کا MRI ہونا تھا، اس کی وجہ سے جیل میں چلا گیا، اس کی وجہ سے MRI اور CT اسکین نہیں ہو سکا۔ تو اب تک مفتی صاحب قبلہ پریشان ہیں اپنے مرض کو لے کر کے۔ تو میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ حضرات مفتی صاحب قبلہ کے لیے دعا کریں،
اور اپنے اپنے اعتبار سے مفتی صاحب مولانا ظہری صاحب قبلہ کو سپورٹ کریں۔ مفتی صاحب قبلہ کے حوالے سے نیو اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے گی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ مفتی صاحب جو ہیں ان کا معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچایا جائے، میرا تو مشورہ یہی ہے۔ آپ کا کیا مشورہ ہے، کیا رائے ہے، کومنٹ باکس میں ضرور پیش کریں، اور اسد الدین اویسی صاحب قبلہ کو میل کریں تاکہ ان کو میل پہنچے گا کہ آپ مفتی صاحب قبلہ کی بات کو صدن سانسد میں رکھیں، پارلیمنٹ میں رکھیں۔ جب مفتی صاحب قبلہ کی بات پارلیمنٹ میں پہنچے گی تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ وہاں سے ضرور کچھ نہ کچھ ہمیں ضرور ملے گا، اور مفتی صاحب قبلہ کے حوالے سے سکون بھی محسوس ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بآسانی کے ساتھ آپ تک پہنچ جائے۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل سے بنے رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔